بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ واپسی کا سفر انتہائی محتاط انداز میں کیا گیا تھا۔ ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھتے ہوئے شہباز خان اور ان کے ساتھی اپنے ساتھیوں کے درمیان واپس آ گئے۔ یہاں کے حالات پرسکون تھے اور کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی۔ سب نے خوش دلی سے ان کا شکار کا استقبال کیا اور سبھی حسب توفیق اس کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ تازہ گوشت کا شوق سبھی کو تھا، چنانچہ کہے اڑنے لگے۔ روزی اس دوران عائشہ کے ساتھ اس کی ٹھلداری ہی میں تھی۔ شکار کے گوشت کے مزے اڑاتے ہوئے شہباز نے ان لوگوں کو اپنے اس شکار کے بارے میں تفصیل بتائی، گلدار کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد شردھانیوں کی لاشوں کے بارے میں بتایا، جسے سن کر سبھی چونک پڑے۔ اوہ، تم اتنی دیر بعد ان کا تذکرہ کر رہے ہو، حمید نے کہا۔ جلدی بھی کر دیتا تو تم کیا کر لیتے، شہباز نے کہا۔ میرا مطلب ہے کہ کافی اہم بات ہے۔ کیا اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ دریائی لٹیرے دوبارہ اس طرف کا رخ کریں اور ہمیں بھی شروع کے گروہ کی طرح ان کا مقابلہ کرنا پڑے، حمید نے کہا۔ اگر ایسا ہو جائے حمید تو کیا کرو گے، شہباز خان نے پوچھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ کیوں نہ یہ جگہ چھوڑ دی جائے اور ہم ان علاقوں سے دور نکل جائیں، حمید نے کہا۔ نوشر، وہ اس علاقے میں دور تک جاتے ہیں، زیادہ تر وہ بستیوں کا رخ کرتے ہیں۔ ادھر انہوں نے سمجھا ہوگا کہ آسانی سے شکاریوں کو لوٹ لیں گے، ان سے دور دور تک کا راستہ محفوظ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ان لوگوں کے پیچھے چل پڑے ہوں، مستان نے اپنے مخصوص انداز میں کہا، اور وہ سبھی مسکرا پڑے۔ تب شہباز خان بولا، بیکار ہے حمید سنگھ، جنگل کی زندگی ہمارے لیے تو اجنبی نہیں ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ یہاں سے چند فرلانگ کے فاصلے پر مصیبتیں کس طرح ہمارے استقبال کے لیے تیار کھڑی ہوں۔ چنانچہ سب کچھ بیکار ہے، اپنی پسند کا وقت گزارو۔ یہ جگہ ہم نے قیام کے لیے منتخب کی ہے تو بس ٹھیک ہے، یہیں وقت گزاریں گے اور اس کے بعد آگے کی صعوبتوں کا جائزہ لیں گے، اور اگر مصیبت آنی ہی ہے تو اسے نہ یہاں روکا جا سکتا ہے اور نہ یہاں سے آگے، شہباز خان نے کہا۔ انکل ٹھیک کہتے ہیں ہرمیت سنگھ جی، ہمیں کہیں اور کسی بھی حادثے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ خود پر خوف مسلط کر کے تو مہم جوئی کچھ بہتر نہیں لگتی، نمران نے کہا، اور حمید سنگھ مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، سوری، میں نے واقعی غلط بات کہی تھی۔ اس کے بعد یہی فیصلہ کیا گیا کہ اتنے دن یہاں قیام کیا جائے اور اس دوران اگر شردھانیوں کا سامنا کرنا پڑ جائے تو بہرطور ان سے جنگ کی جائے۔ یہ مسئلہ تو کہیں بھی پیش آ سکتا ہے۔ اس کے بعد تمام لوگ اپنے اپنے طور پر تفریحات میں مصروف ہو گئے۔ طے کیا گیا کہ جب تک یہاں قیام ہے شکار کی تلاش جاری رہے گی۔ گلدار کے سلسلے میں بھی بندوبست کر لیا گیا تھا اور اس کے لیے یہ دو تجربے کار شکاری کافی تھے۔ چیتے کے بارے میں یہ اندازہ تھا کہ ایک بار اگر وہ کوئی سنگن پا لیتا تو پھر آس پاس چکراتا ہی رہتا، تا وقت یہ کہ اسے کامیابی حاصل نہ ہو جائے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ اس سے پہلے شکاری کو کامیابی حاصل ہو جائے، چنانچہ گلدار کے استقبال کا معقول بندوبست کر لیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی طے کیا گیا تھا کہ شکار کو جاتے ہوئے خاص طور سے خیال رکھا جائے۔ شام ہو گئی۔ روزی کو ہر شخص ہی باری باری جا کر دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت دیر تک سوتی رہی تھی اور پھر جاگ گئی۔ مستان اور عائشہ نے اس کے زخموں کو دیکھا تھا اور اس کے زخم پر وہی مرہم رکھ دیا تھا جو بظاہر عام قسم کی جڑی بوٹیوں کا بنا ہوا تھا، اور ایک معمولی چیز بڑی کارآمد اور قیمتی چیزوں پر حاوی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس استعمال تو اسی انداز میں کیا جا رہا تھا کہ جیسے بات ٹالی جا رہی ہو اور صرف ایک فرض پورا کیا جا رہا ہو، لیکن اس بات کے امکانات بھی تھے کہ اس کے اثرات بہت ہی انمول ثابت ہوں۔ وہ رات بہت ہی پرسکون گزر گئی۔ کوئی ایسی بات نہ ہوئی جو باعث تشویش ہوتی، اور دوسری صبح پہلے دن سے زیادہ خوشگوار تھی، کیونکہ پورا دن پھر رات بھر آرام کر کے تقریباً تمام ہی لوگ چاقو چوبند ہو گئے تھے۔ حمید سنگھ نے آج کے شکار کی ذمہ داریاں سنبھال لیں اور اپنے ساتھ چرن گپتا اور کرنل کو لے لیا، باقی لوگ یہیں رہے تھے۔ چنانچہ حمید سنگھ شکار کے لیے نکل کھڑا ہوا اور یہ لوگ مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے رہے۔ عائشہ کو ایک بہترین مشغلہ مل گیا تھا۔ وہ زیادہ تر روزی کی دیکھ بھال کر رہی تھی اور روزی سے اس کی کافی گفتگو ہوتی رہی تھی، یورپ کے بارے میں اور نہ جانے کون کون سے معاملات کے بارے میں۔ حمید سنگھ شہباز سے اچھا شکاری ثابت ہوا اور آج وہ بہترین اور تنومند ہرن لے کر آیا تھا، اور اس کے بعد ہرن کے لیے کام ہونے لگا۔ شہباز خان نے مسکراتے ہوئے حمید سنگھ کے کان میں سرگوشی کی۔ حمید سنگھ، گوشت خوری کی تو بری عادت میں نے تمہیں ڈال دی ہے، لیکن چرن گپتا کیا سوچتا ہوگا کہ اس کا ایک ہم مذہب کس طرح جانوروں کے پیچھے پڑ گیا ہے، شہباز خان نے کہا۔ بھلے آدمی، تم نے چرن گپتا کو گوشت چباتے نہیں دیکھا تھا؟
सांभर की रान उधेड़ कर रख दी थी उसने, हरमीत सिंह ने कहा। अरे हाँ, वो भी तो गोश्तखोर है, शहबाज खान ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे खान, ये इलाका अभी तो काफी पुरसकून साबित हुआ है, तुम्हारा क्या ख्याल है? हो सकता है हमें यहाँ कोई मुश्किल पेश ना आए, शहबाज खान ने जवाब दिया। बात कुछ भी नहीं है, मुश्किलात से तो हम जिस तरह गुजरे हैं इसका तुम्हें भी अंदाजा है। बस मैं जरा इन दो ख्वातीन की वजह से उलझता रहता हूँ। पहले एक मसला था, अब दो हो गई हैं, हरमीत सिंह ने कहा। हाँ हरमीत, एक और हैरत अंगेज बात तुमने महसूस की होगी, शहबाज खान बोला। क्या? हरमीत ने पूछा। रोजी बेहतरी की तरफ माइल हो रही है, गोया गोलियों ने कोई ऐसी जगह तलाश कर ली है जहाँ वो महफूज हो गई हैं, और हो सकता है इसे नुकसान ना पहुंचे, शहबाज खान ने कहा। इस बात के इम्कानात हैं। कर्नल से मेरी इस मौजू पर जरा तफसीली बातचीत हुई थी। कर्नल ने कहा था कि बाज़ औक़ात गोलियां अपने लिए कोई ऐसी जगह बना लेती हैं जहाँ से इंसानी जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचता। कर्नल ने मुझे कई फौजियों के वाक़यात भी सुनाए जिनके जिस्मों में कई कई गोलियां आज तक मौजूद हैं और वो बिल्कुल तंदुरुस्त तवाना हैं, हरमीत सिंह ने कहा। लेकिन इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये तंदुरुस्त हो गई तो हम क्या करेंगे, शहबाज खान ने कहा। ये उस पर मुनहसर है कि हमने नेक नियति से इसे अपने दरमियान जगह दी है, और मेरा ख्याल है कि वो ठीक हो जाए और अपने साथियों के दरमियान जाना चाहे तो हम इसे किसी भी ऐसी जगह जहाँ इस बात के इम्कानात होंगे कि शुरूक ज़्यादा दूर नहीं है, इसे शुरूक के हवाले कर देंगे। और अगर ये ना चाहे तो फिर तो जाहिर है कि इंसान की हैसियत से इसे अपने साथ रखना पड़ेगा, और जब हम यहाँ से वापस जाएंगे तो इसे इसकी पसंद की जगह पर पहुँचा देंगे, हरमीत सिंह ने कहा। बाज़ औक़ात मैं सोचता हूँ कि वो हमारे लिए किसी खतरे का बाइस ना बन जाए, शहबाज खान बोला। किस तरह, हरमीत ने कहा। वो बहरहाल हमारे दुश्मनों से ताल्लुक़ रखती है, शहबाज खान ने कहा। हाँ, मैंने भी ये सोचा था, लेकिन बहरहाल इसे कोई नुकसान पहुंचाना भी मुमकिन नहीं है, हरमीत सिंह ने कहा। रोजी को तीसरे दिन बुखार हो गया, इतना तेज कि वो झुलस कर रह गई। सबको तशवीश हो गई, लेकिन मस्तान को मालूम हुआ तो वो उल्टी बात करने लगा। शर, अब ये ठीक हो गई है, मस्तान ने कहा। वो कैसे मस्तान? शर, मेरा शुशर वंडरफुल जड़ी बूटियों का माहिर है। शर जमुना को जंगली रीछ ने जख्मी कर दिया था, इसका आंतें टोकरी में रखकर लाया था। मेरा शोशर इसका इलाज किया, जमुना की हालत खराब होता गया। मेरा शोशर बोला कि अगर इसको बुखार हो गया तो वो ठीक हो जाएगा। सब लोग इसका मजाक उड़ाया, जमुना का किलर ब्लैक हो गया, बट इसके बाद वो ठीक हो गया। शोशर बोला, इसकी दवा ने रीछ के पंजों का जहर फिनिश कर दिया और अपना काम किया। ऐसा ही होता है शर, मस्तान ने कहा। हो सकता है मस्तान, तुम्हारी बात दुरुस्त हो, शहबाज ने कहा, और मस्तान की बात दुरुस्त निकली। रोजी लोहे की तरह तपती रही। पूरे 20 घंटे इसकी कैफियत खराब रही, फिर इसका बुखार खुद ब खुद उतरता चला गया और वो नीम गशी की हालत में पड़ी रही। मजीद चंद घंटों के बाद वो बेहतर हालत में आ गई। इस वक्त भी अलाइशा इसके पास थी। तुम लोग फरिश्ता हो क्या? उसने कहा। क्या मतलब? अलाइशा बोली। मेरा तुमसे क्या ताल्लुक है, बल्कि मैं तो तुम्हारे दुश्मनों के गिरोह की एक फर्द हूँ, और तुमने मुझ पर जो तवज्जो सर्फ की है वो तो रोजी ने कहना चाहा। बहरहाल तुम इंसान हो, अलाइशा ने जवाब दिया। इस वक्त निमरान अंदर दाखिल हुआ। निमरान, रोजी तुम्हारे बारे में कुछ कह रही है। मेरे बारे में? निमरान ने कहा। हाँ, मिस के ख्याल में तुम फरिश्ते हो जो दुश्मनों के साथ भी अच्छा सलूक करते हैं, अलाइशा ने कहा। मैं तो कुछ नहीं किया। वैसे अब क्या हाल है मिस रोजी का? निमरान ने पूछा। ये खुद को बहुत बेहतर महसूस कर रही है, अलाइशा बोली। मेरा ख्याल में मजीद 1-2 रोज में बिल्कुल ठीक हो जाएगी, निमरान ने कहा। रोजी पुरख्याल नजरों से निमरान को देख रही थी, लेकिन इसके बाद इसने कुछ नहीं कहा। हाँ, इस रात जब सब लोग खाने से पीने से फुरागत हासिल करके खुशगपियों में मशगूल थे तो वो खुद ही छुलदारी से बाहर निकल आई। सब लोग चौंक कर उसे देखने लगे और फिर इसे अपने दरमियान में जगह दी। मैं ठीक हो गई हूँ, रोजी ने कहा। हाँ, और हम तुम्हें नई जिंदगी की मुबारकबाद देते हैं। आप लोगों ने मेरे लिए ये सब कुछ क्यों किया, ये जानकर भी कि मैं आपके दुश्मन की बेटी हूँ, रोजी ने कहा। हम किसी को अपना दुश्मन नहीं समझते रोजी। शुरूक बेवकूफ़ था कि इसने ये हरकत की। वो सब कुछ चोरी करके मुजिबाना अंदाज में हासिल किया। हम इसे वैसे भी दे सकते थे, बशर्त ये कि वो इजहार करता। वो ख़जाना हासिल करता और हम सिर्फ तहकीक करते। ख़जाने हमारे लिए बहुत हैं और हम में से कोई किसी ख़जाने के लिए मुस्तरिब नहीं है, हरमीत सिंह ने कहा। हाँ, मैंने महसूस किया है और वो इसका नतीजा भुगत रहा है, रोजी ने कहा। कैसे? इसका ग्रोह 27 अफराद पर मुश्तमिल है। इनमें से 14 अफराद इसकी क़यादत मुस्तरद कर चुके हैं। जंगलों की सहूबतों से घबराकर वो वापस जाना चाहते हैं। शुरूक ने इनसे इनके हथियार छीन लिए हैं
اور اسے ان کی نگرانی کرنی پڑتی ہے، روزی نے کہا۔ گویا ان میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی ہے، حمید نے کہا۔ زبردست، جوزف کو اگر ہتھیار مل گئے تو وہ ان کے لیے موت بھی ثابت ہوگا، روزی بولی۔ جوزف کون؟ شہباز نے پوچھا۔ یورپ کا ایک جرائم پیشہ، لیکن اب وہ خزانہ نہیں چاہتا۔ دوسرا گروہ اسی کا ہے۔ اس کے گروہ کا ایک آدمی شیر کا شکار ہو گیا تھا، جس کے بعد وہ بددل ہو گئے، مگر شروق نے انہیں واپسی کی اجازت نہیں دی اور چالاکی سے انہیں قید کر لیا۔ اب وہ قیدیوں کی حیثیت رکھتے ہیں، روزی نے کہا۔ گویا زبردستی کی جا رہی ہے ان کے ساتھ، حمید نے کہا۔ ہاں، لیکن جوزف کچھ کر کے رہے گا۔ شروق کا پورا گروہ عجیب نفسا نفسی کا شکار ہو گیا ہے۔ سب ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ان کی یہ مہم جان کھونے کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، روزی بولی۔ روزی، شروق کے ساتھ ایک لاش تھی، ایک عورت کی لاش، اسے کس طرح محفوظ کیا ہے؟ شہباز خان نے پوچھا۔ اوہ، یقیناً تمہیں اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوگا۔ لاش اب اس کے پاس کہاں ہے؟ روزی نے کہا۔ کیا مطلب؟ شہباز خان بولا۔ وہ ایک عجیب کہانی کے ساتھ غائب ہو گئی۔ میں اسے کہانی اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں اس پراسرار واقعے کی عینی گواہ نہیں ہوں، روزی نے کہا، اور سب سنسنی خیز نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ یہ انکشاف بے حد انوکھا تھا۔ سب کی نظریں روزی پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ اس کہانی کو جاننا چاہتے تھے۔ روزی چند لمحات کچھ سوچتی رہی، پھر اس نے کہا، لاش ایک تابوت میں تھی اور شروق دن رات اسی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا مددگار پروفیسر زلفی ہے، یہ ترکی کا باشندہ ہے جو قدیم زبانوں کا ماہر ہے اور خاص طور سے مصر کے عجائبات کا ماہر ہے۔ دونوں آپس میں لاش کے بارے میں گفتگو کرتے رہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ لاش جاگ رہی ہے۔ جاگ رہی ہے؟ حمید سنگھ بے اختیار بول پڑا۔ اسے وہ لمحات یاد آ گئے جب اس نے لاش میں کچھ تبدیلیاں دیکھی تھیں۔ ہاں، یہ انہی کے الفاظ تھے۔ وہ ایسا محسوس کر رہے تھے۔ بہرحال یہ بات انہوں نے عام نہیں کی تھی کہ دوسرے خوفزدہ نہ ہو جائیں۔ میں نے اتفاق سے ان کی باتیں سن لی تھیں اور صرف ٹائیگر کو ان کے بارے میں بتایا تھا، روزی نے کہا۔ ٹائیگر کون؟ ایک خود غرض انسان جس نے مجھے خواب دکھائے تھے اور میں صرف اس کی وجہ سے یہاں آ گئی تھی۔ وہ شروق کا رشتہ دار بھی ہے۔ بہترین نشانہ باز ہونے کی وجہ سے شروق نے اسے اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ وہی لاش کا نگران تھا، روزی نے کہا۔ بات لاش کی ہو رہی تھی، کرنل نے کہا۔ ہاں، ایک تاریخ رات میں اچانک ہنگامہ ہو گیا۔ بعد میں مجھے وہ حیرت ناک داستان سننے کو ملی۔ پروفیسر زلفی اور شروق لاش کے تابوت کے پاس موجود تھے، لیکن ہم خوفزدہ ہو گئے تھے۔ دفتن انہیں تابوت کے پاس چند آہٹیں سنائی دیں۔ تب انہوں نے وہاں دو بوڑھے آدمیوں کو دیکھا جو نابینا تھے۔ انہوں نے تابوت کا ڈھکن کھولا۔ ٹارچوں کی تیز روشنی میں انہوں نے بوڑھوں کو للکارا تھا اور بوڑھے اندھوں کی طرح ایک دوسرے کو ٹٹولنے لگے۔ لیکن پھر شروق اور زلفی کی گھگی بن گئی، کیونکہ انہوں نے لاش کو تابوت میں بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر وہ سہارا لے کر تابوت سے باہر نکل آئی اور دونوں بوڑھے جنگل کی طرف بھاگ اٹھے۔ لاش کے منہ سے کچھ الفاظ بھی نکلے تھے۔ اس کے بعد لاش آہستہ آہستہ چلتی ہوئی جنگل کی تاریکیوں میں گم ہو گئی۔ وہ سب پتھر کے بت بن گئے تھے۔ پھر انہیں ہوش آیا تو وہ بدحواسی کے عالم میں جنگل میں بھاگ دوڑ کرنے لگے، لیکن نہ تو انہیں لاش ملی اور نہ ہی وہ دونوں بوڑھے نظر آئے، روزی نے کہا۔ بوڑھوں کے بارے میں انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کون تھے، شہباز نے کہا۔ کیا وہ نابینا بوڑھے شروق کے ساتھی نہیں تھے؟ قطعی نہیں۔ بعد میں شروق نے یہ خیال بھی ظاہر کیا تھا کہ وہ آپ کی پارٹی کے لوگ ہو سکتے ہیں، روزی نے کہا۔ لاش کے گلے میں ایک سنہری سانپ تھا اور ایک چمڑے کی دستاویز، وہ شروق کے قبضے میں ہے؟ شہباز خان نے پوچھا۔ نہیں، وہ لاش کے ساتھ چلی گئی، روزی نے کہا۔ اوہ، تب پھر وہ شروق راستوں کا انتخاب کیسے کر رہا ہے؟ حمید سنگھ نے کہا۔ نقشے کی مدد سے۔ پروفیسر زلفی اور شروق نے ایک الگ نقشہ تیار کر لیا ہے، وہی ان کا معاون ہے، روزی نے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے روزی؟ اس حملے کے بعد اس پر کیا رد عمل ہوگا؟ حمید سنگھ نے پوچھا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ بس ایک بات بتا سکتی ہوں کہ اس گروہ میں ہر شخص خود غرض ہے۔ وہ سب صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں، کوئی کسی سے مخلص نہیں ہے۔ جوزف اپنے گروہ کے ساتھ خزانے کے چکر میں آ گیا تھا، لیکن وہ جنگل کی زندگی سے ناواقف ہے اور پے در پے پیش آنے والے واقعات کی وجہ سے گھبرا گیا ہے۔ وہ واپس جانا چاہتا ہے، لیکن شروق مجبور کر رہا ہے، یہاں تک کہ گروہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور شروق نے تمام ہتھیار اپنے قبضے میں لے لیے تاکہ جوزف کوئی کارروائی نہ کر سکے۔ جوزف بھی خار کھائے ہوئے ہیں اور کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ خونریز تصادم۔ روزی خاموش ہو گئی۔ اسے اپنی معلومات کے مطابق انہیں سب کچھ بتا دیا تھا اور انہیں کم از کم صورتحال معلوم ہو گئی تھی۔ کرنل نے کسی خیال کے تحت ایک اور سوال کیا۔ روزی، تمہارا کہنا ہے کہ ان کی تعداد 27 کے قریب ہے؟ ہاں، روزی بولی۔ لیکن جہاں تک ہماری معلومات کا تعلق ہے ان کے پاس 2 جیپیں بھی ہیں، کرنل نے کہا۔ ہاں، جیپوں کا سفر ان کے لیے مصیبت بن گیا ہے۔ اول تو دونوں جیپیں پرانے ماڈل کی ہیں
اور ان میں اکثر خرابیاں ہوتی رہتی ہیں۔ وہ تو جوزف کے ساتھیوں میں 2 اچھے مکینک بھی ہیں جو کام چلا رہے ہیں۔ دوم یہ کہ پرانی ہونے کی وجہ سے یہ جیپیں زبردست پیٹرول خرچ کر رہی ہیں، اور پیٹرول کا اتنا ذخیرہ ان کے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے جیپوں میں ٹرالیاں لگوا لی تھیں جن میں کھانے پینے کا سامان اور پیٹرول بھرا ہوا ہے۔ پیٹرول کا ایک ٹین لپک کر گر گیا، جس کی وجہ سے ساتھ رکھا ہوا کھانے پینے کا سامان بھی خراب ہو گیا، اور پھر ان جیپوں پر جب 13 اور 14 افراد لد کر جاتے ہیں تو ان کی رفتار بھی تیز نہیں رہتی اور ان میں خرابیاں زیادہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ شروق اس بات پر سخت افسردہ ہے، انہوں نے گھوڑوں کی بجائے جیپوں کا استعمال کیوں کیا۔ بہرطور سخت پریشانی کا شکار ہیں وہ لوگ۔ جہاں کھلے اور سپاٹ میدان نظر آ جاتے ہیں وہاں جیپوں کے انجن بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر وہ لوگ انہیں دھکیل کر آگے بڑھاتے ہیں تاکہ ناہموار راستوں پر یا ایسی جگہ جہاں سے انہیں برق رفتاری سے نکل کر جانا ہے وہاں جیپیں کارآمد ثابت ہو سکیں۔ آپ لوگ یقین کیجئے شروق نے ابھی بہت زیادہ فاصلہ طے نہیں کیا، لیکن اس تک کے سفر نے اسے نڈھال کر دیا ہے۔ میں اکثر ٹائیگر سے کہتی تھی کہ وہ کس عذاب میں گرفتار ہو گیا ہے، لیکن ٹائیگر کی آنکھوں میں بھی خزانے کی چمک ہے اور وہ ایک سنہرے مستقبل کے لیے سب کچھ فراموش کر چکا ہے۔ کمینہ کہیں کا۔ روزی چند لمحات آزردہ رہی اور پھر اس نے دوبارہ کہا، آپ لوگ میری وجہ سے کس قدر پریشان ہو رہے ہیں، کاش اس کا موقع نہ آتا۔ میں نہیں جانتی کہ آپ لوگ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں، کیا ہوگا میرا۔ میں روزی نے کہنا چاہا۔ دیکھو روزی، ہم لوگ خود بھی اس سے زیادہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے کہ جس طرح ہمارے ساتھ دوسرے لوگ موجود ہیں اسی طرح تم بھی سفر جاری رکھو۔ اگر ہم اس مہم سے زندہ واپس پلٹ سکے تو جہاں تم چاہو گی پہنچا دیا جائے گا۔ تمہاری حالت تو اب کافی بہتر ہے، یقیناً تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس سے زیادہ تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا، حمید سنگھ نے صاف لہجے میں کہا۔ یہی آپ کا بہت بڑا احسان ہے، ورنہ میرا تعلق جن لوگوں سے ہے انہیں سامنے رکھتے ہوئے مشکل تھا کہ آپ لوگ میرے لیے سب کچھ کرتے۔ روزی کی اس بات کا کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ پھر چرن گپتا ہی پوچھ بیٹھا، تم نے کہا تھا، بلکہ شاید ہمیں دوسرے ذرائع سے بھی معلوم ہوا تھا کہ شروع کے گروہ میں 2 خواتین ہیں، دوسری کون ہے؟ پروفیسر زلفی کی بیٹی فرخندہ، روزی نے جواب دیا۔ بہرطور یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا جس پر بہت زیادہ گفتگو کی جاتی۔ یہاں کئی دن کا قیام ہو چکا تھا اور اب تقریباً تمام ہی لوگ خوب اچھی طرح سستا چکے تھے۔ ویسے بھی یہ جگہ اتنی دلکش نہیں تھی کہ یہاں قیام کو جی چاہے، چنانچہ طے کیا گیا کہ یہاں سے آگے بڑھا جائے اور اس کے لیے تیاریاں ہونے لگیں۔ ان لوگوں کے درمیان گفتگو ہوتی رہی تھی۔ روزی کا بیان بھی خاصا سنسنی خیز تھا، خاص طور پر لاش کے بارے میں۔ حمید سنگھ نے سب کو بتایا کہ اس نے خود لاش میں ایسی تبدیلیاں دیکھی تھیں جن کے تحت اسے احساس ہوتا تھا کہ اس کے بدن میں جنبش ہوئی تھی، حالانکہ اتنے عرصے سے وہ لاش کے نوادر خانے میں محفوظ تھی اور اس میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی۔ اس بات کو عائشہ کی کیفیت سے بھی مواصلت دی جا رہی تھی، گویا دونوں جگہ تبدیلیاں ہوئی تھیں اور ان تبدیلیوں کی یقینی طور پر کوئی خاص وجہ تھی۔ اس پراسرار بوڑھے کا تذکرہ بھی سامنے آ گیا تھا جس کا ایک ساتھی عائشہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا، گویا انہوں نے وہ لاش بھی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ نہ جانے وہ بوڑھے کیا حیثیت رکھتے تھے۔ روزی کی باتوں میں سچائی پائی جاتی تھی، چنانچہ یہ نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ اس نے اس سلسلے میں کسی غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ بہرحال تیاریاں ہونے لگیں اور اس کے بعد آگے کا سفر شروع کر دیا گیا۔ خاموش اور پرسکون سفر جس میں کوئی ہنگامہ خیزی نہیں تھی، لیکن شکاریوں کی نگاہیں اطراف میں بھٹک رہی تھیں۔ جگہ جگہ ان جیپوں کے نشانات بھی تلاش کیے جا رہے تھے۔ غرض اپنے طور پر مستعد رہنے کے لیے جو کچھ کیا جا سکتا تھا وہ کیا جا رہا تھا۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک بار پھر جنگلات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جنگل کا یہ حصہ کسی بھی طرح شناسا معلوم نہیں ہو رہا تھا اور اس سلسلے میں اکثر ان لوگوں کی مستان سے بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ مستان بیچارے کے سپرد بھی کوئی ایسی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ جنگل میں انہیں راستہ دکھائے، بس وہ بھی تکے پر ہی چل رہا تھا، اور اب یہ بات وہ بھی دعوے سے نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ راستہ ندی کی سمت میں جاتا ہے جس میں لاش ملی تھی۔ یہ بات زیر بحث آئی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ندی کسی عارضی نالے کی حیثیت رکھتی ہو، کیونکہ وہ بہرطور زبردست بارش کے بعد ہی نظر آئی تھی۔ اب اس لیے انہیں دوبارہ نہ مل پائی ہو کہ ان دنوں بارشیں نہیں ہو رہی، لیکن بارش کا تذکرہ ہی ان کے لیے خطرناک ثابت ہوا۔ جنگل بہت زیادہ گھنے نہیں تھے، لیکن بہرطور انہیں خطرناک کہا جا سکتا تھا، اور جگہ جگہ جنگلی جانوروں کے نشانات مل رہے تھے۔ شیر، چیتے وغیرہ، ابھی تک ہاتھی نظر نہیں آیا تھا۔ ریچھ بھی مل چکا تھا، دوسرے چھوٹے جانور بھی موجود تھے، چیتوں کے غول بھی نظر آ جاتے تھے۔ ایک دفعہ انہیں جنگلی بھینسوں کی ایک ڈار بھی نظر آئی۔ یہ غول کی شکل میں بہت خطرناک ہوتے ہیں، اور اگر ان کا رخ ادھر ہو جائے تو پھر بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا، اور تقریباً 70-80 بھینسوں پر مشتمل خطرناک ڈار نے بھینسوں کا یہ غول ایک اور سمت میں نکل گیا۔
غرض جنگل کی وہ تمام بہاریں سامنے تھیں، لیکن بارش کا نام لینا ہی غلط ثابت ہوا، کیونکہ تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ انہوں نے آسمان پر گھٹائیں چھانے لگیں، اور زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ بوندیں پڑنے لگیں۔ ویسے تو بارش سے ایک خوشگوار موسم کا تصور لیا جاتا ہے، لیکن ان جنگلات میں دریا کی جو تباہکاریاں حرمیت سنگھ اور شہباز خان نے دیکھی تھیں، انہوں نے انہیں سخت خوفزدہ کر دیا تھا۔ اس وقت تو بس تقدیر ہی تھی جو کہ وہ زندہ بچ گئے تھے، ورنہ سیلاب کے ہولناک ریلے کا اس سے خوفناک مظاہرہ اس سے پہلے شاید ہی کسی نے دیکھا ہو۔ بارش میں البتہ تیزی نہیں پیدا ہوئی تھی، دوسرے لوگ تو اس سے لطف اندوز ہو رہے تھے، لیکن حرمیت سنگھ اور شہباز خان کے چہرے پر تشویش کے آثار تھے۔ ابے تو چپ ہو جا، بکواس کرتا ہے شر، اور اگر تیز ہو گئی تو کیا ہوگا؟ شر تیز نہیں ہوگا، مستان نے کہا، اور شہباز خان ہنسنے لگا۔ خدا کرے تیری ہی بات درست نکلے۔ خدا نے وہی کیا۔ بارش کی بوندیں کافی دیر تک برستی رہیں، لیکن وہ تیز نہیں ہوئی، اور اسی اثنا میں شام ہو گئی۔ جس جگہ رات ہوئی تھی وہ جگہ کافی خراب تھی، اطراف میں گھنی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں، جانوروں کو چھپ کر قریب آنے میں مدد دے سکتی تھیں، لیکن اس کا سلسلہ اتنا طویل تھا کہ اگر ان سے آگے بڑھ کر بہتر جگہ تلاش کرنے کی کوشش بھی کی جاتی تو نہ جانے کتنا فاصلہ طے کرنا پڑتا۔ چنانچہ یہیں ڈیرا ڈال دیا گیا اور محتاط رہنے کا فیصلہ کیا گیا۔ معمولات زندگی جاری ہو گئے۔ روزی کی شمولیت سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، حالانکہ جگہ بہت خراب تھی، لیکن رات بخیر و خوبی گزر گئی، اور دوسرے دن سفر کی رفتار خاصی تیز رکھی گئی تاکہ اس علاقے سے دور نکل جائیں۔ سورج ڈھلنے سے کافی پہلے وہ اس جنگل سے باہر نکل آئے۔ پتھریلا اور ناہموار علاقہ تھا، جگہ جگہ گہرے گڑھے اور نوکیلی چٹانیں بکھری ہوئی تھیں۔ یہاں پہنچ کر سفر کی رفتار سست کر دی گئی۔ یوں بھی سنگلاخ زمین پر گھوڑوں کی ٹھوکریں کھانے کا خدشہ پہلے سے موجود تھا۔ اچانک ہی حرمیت سنگھ کی نگاہ روزی پر پڑی اور وہ چونک پڑا۔ روزی کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور پسینے میں بھیگا ہوا تھا، اور وہ بار بار نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا رہی تھی۔ حرمیت سنگھ نے اپنا گھوڑا روزی کے قریب کر دیا۔ کیا بات ہے روزی؟ بہت تکلیف ہو رہی ہے، شاید میرے زخم روزی نے کہنا چاہا۔ حرمیت سنگھ نے چیخ کر تمام گھوڑے رکوا دیے اور پھر خود بھی نیچے اتر آیا۔ اس نے سہارا دے کر روزی کو اتارا، وہ گری پڑی ہی تھی۔ نیچے اترتے ہی اس کے حلق سے چیخیں نکلنے لگیں اور پھر وہ پتھریلی زمین پر لیٹ گئی۔ اب اس کی تکلیف ناقابل برداشت ہو گئی تھی، وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگی۔ گھوڑوں کی تیز رفتار سفر نے شاید اس کے زخم ہرے کر دیے تھے، اب آگے بڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہیں ڈیرے ڈال دیے گئے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ روزی کی چیخیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں۔ بمشکل تمام اس کی بینڈیج تبدیل کی گئی، نیا مرہم لگایا گیا، لیکن اندرونی معاملہ تھا، اس لیے کوئی افاقہ نہ ہوا۔ وہ سب اس کے لیے افسردہ ہو گئے تھے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اب روزی پوری طرح نڈھال ہو گئی تھی۔ چند گھنٹوں کے اندر اس کا رنگ جھلس گیا۔ اسی پریشانی میں رات ہو گئی۔ کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہ کیا جا سکا، کسی کا دل ہی نہ چاہ رہا تھا۔ روزی اب بے ہوش ہو گئی تھی، اس کا چہرہ کرب و اذیت کی تصویر بنا ہوا تھا۔ ماحول بے حد بھیانک تھا۔ تاحد نکاح چٹانیں نظر آ رہی تھیں۔ بعض جگہ تو ان چٹانوں میں تحریک نظر آنے لگی تھی، لیکن بغور دیکھنے سے معلوم ہوتا کہ یہ تو نظر کا دھوکہ ہے۔ لیکن وہ روشنی نظر کا دھوکہ نہیں تھی، یہ عجیب سی روشنی نہ جانے کہاں سے ابھر رہی تھی، بس یوں لگتا تھا جیسے زمین سے ابھر رہی ہو۔ چرن گپتا نے اسے سب سے پہلے دیکھا تھا، پہلے ہی مدم روشنی تھی۔ حرمیت سنگھ، یہ کیا ہے؟ شہباز خان نے پوچھا۔ روشنی؟ حرمیت سنگھ اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں، مگر یہ زمین سے نکلتی محسوس ہو رہی ہے، شہباز نے بولا۔ ایسا ہی لگ رہا ہے، حمید بولا۔ میرا خیال ہے اسے نظر انداز کرو۔ کیا مطلب؟ حمید بولا۔ تمام معاملات جاننے کے لیے نہیں ہوتے، اور پھر یہ جنگل ہے، چرن گپتا نے کسی قدر کپکپاتے لہجے میں کہا، اور حرمیت سنگھ ہنس پڑا۔ تمہارا مطلب ہے کوئی سحر، کوئی جادو؟ حمید بولا۔ نہیں حرمیت، ہر چیز کا مذاق نہیں اڑایا کرتے، چرن گپتا نے کہا۔ معاف کرنا چرن گپتا، جانی پہچانی چیزیں تو ہمارے شہروں، ہماری بستیوں میں سبھی ہوتی ہیں، انہی اجنبی کہانیوں کے لیے تو جنگل اور صحراؤں کا رخ کیا جاتا ہے۔ آؤ دیکھیں کہ اس روشنی کا راز کیا ہے۔ چرن گپتا نے گہری گہری سانسیں لی اور مسکراتا ہوا بولا۔ تو الٹی آنتیں گلے پڑ گئیں۔ بہرحال چلو۔ دونوں گھوڑے پر سوار ہوئے اور سست روی سے روشنی کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ باقی لوگ مسلسل روزی میں الجھے ہوئے تھے، خود ان کے ذہن ان واقعات سے کافی متاثر ہوئے تھے، لیکن اس کا کوئی حل بھی تو نہیں تھا ان کے پاس۔ روزی کی اچانک جو کیفیت ہو گئی تھی، اور اس سے اس بات کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ مر نہ جائے، لیکن کوئی بھی ذریعہ نہیں تھا ان کے پاس جس سے روزی کو کوئی فائدہ پہنچایا جا سکتا۔ چنانچہ تن بتقدیر ہو گئے۔ روزی کی تیمارداری خود شہباز خان، عائشہ اور نمران کر رہے تھے۔
ان لوگوں کے سپرد باہر کی ذمہ داریاں تھیں، چنانچہ وہ اپنا کام کر رہے تھے۔ وہ روشنی پر نگاہیں جمائے آگے بڑھتے رہے۔ ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آ سکی تھی کہ وہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ رفتہ رفتہ وہ اس کے قریب پہنچے جا رہے تھے، کیونکہ درختوں کا علاقہ نہیں تھا اور اطراف کا اچھی طرح سے جائزہ لیا گیا تھا۔ درندوں وغیرہ کا بھی کوئی خطرہ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد بالآخر وہ اس جگہ پر پہنچ گئے جو روشنی کا منبع تھا، اور پھر ہرمیت سنگھ کے حلق سے ہنسی نکل گئی، کیونکہ روشنی کا راز ان کے سامنے آ گیا تھا۔ یہاں جس جگہ وہ میدان پہنچے تھے وہ میدانی علاقہ تقریباً ختم ہو جاتا تھا اور یہاں ڈھلوان شروع ہو جاتی تھی۔ ڈھلوان میں ایک بستی نظر آ رہی تھی اور اس بستی میں موجود گھر روشن تھے۔ چونکہ بستی ڈھلوان میں تھی اور اس کے مکانات اس جانب سے نظر نہیں آ سکتے تھے، لیکن روشنی بلند ہو رہی تھی۔ یہ تھا اس روشنی کا راز۔ بستی تقریباً 60-70 مکانات پر مشتمل تھی اور یہ مکانات اچھے خاصے نظر آ رہے تھے، یعنی یہ مقامی آبادی کے اثر زدہ جھونپڑے نہیں محسوس ہوتے تھے۔ وہ لوگ کنارے پر کھڑے اس آبادی کو دیکھتے رہے۔ تبھی چرن گپتا نے ہرمیت سنگھ کو مخاطب کر کے کہا، ہرمیت، اگر ہم روزی کو یہاں لے آئیں تو بہتر نہیں ہوگا؟ ہو سکتا ہے آبادی میں اس کے علاج کا کوئی ذریعہ نکل آئے۔ تم اس بستی میں کسی ڈاکٹر کی توقع کر رہے ہو؟ حمید نے کہا۔ نہیں، ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا میرا خیال تھا کہ کوئی ایسا، آخر یہ لوگ بھی تو کسی طرح جیتے ہوں گے، چرن گپتا نے کہا۔ حمید سنگھ کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے کہا، پتہ نہیں رات کے اس حصے میں ہم بستی والوں کے پاس پہنچیں تو ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں۔ چرن گپتا خاموش ہو گیا، لیکن پھر نہ جانے کیوں ہرمیت سنگھ کا دل چاہا کہ یہ عمل کر کے دیکھ لیا جائے، لیکن شہباز خان کے مشورے کے بغیر وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر بستی کا جائزہ لینے کے بعد وہ وہاں سے چل پڑے اور اپنے کیمپ میں پہنچ گئے۔ شہباز خان سے اس کا تذکرہ کیا گیا تو وہ بھی کیمپ سے باہر نکل آیا۔ روزی کی حالت تشویشناک تھی اور وہ لوگ اس بیچاری کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ شہباز نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ اس جنگلی بستی میں بھلا اس کے علاج کا کیا بندوبست ہو سکتا ہے۔ پھر کرنل اور دوسرے لوگوں سے بھی پوچھا گیا اور کرنل نے کہا کہ کوشش کر لینے میں کیا حرج ہے، البتہ طے یہ ہوا کہ تمام لوگ بستی میں داخل نہ ہوں اور صرف روزی کو لے کر جایا جائے۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا کہ بستی والے کیسے ہوں۔ مستان سے مشورہ کیا گیا تو مستان نے کہا، بعض جگہ ایسا وید نظر آ جاتا ہے جو بڑا فنٹاسٹک ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اور کوئی وید مل جائے۔ مستان نے کہا، تو تمہاری رائے ہے کہ ہم اسے ادھر لے چلیں؟ یشر، مستان نے کہا۔ اس کی گفتگو کرنے کے انداز پر ہمیشہ ہی ہنسی آ جاتی تھی، لیکن اس وقت سبھی تشویش زدہ تھے۔ روزی حالانکہ بالکل ہی غیر شخصیت تھی، لیکن بہرطور انسان تھی اور اب ان کے درمیان تھی۔ طے یہ ہوا کہ حمید سنگھ، کرنل اور چرن گپتا وہاں چلے جائیں اور روزی کو اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ روزی کو ساتھ لے جانے کے لیے انہوں نے اسٹریچر بنا لیا تھا۔ باقی لوگوں کے سپرد یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ کیمپ کی نگرانی کریں، لیکن پھر شہباز نے ایک اور ترمیم کی، تم لوگ مستان کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ ہماری زبان سمجھ لیں گے اور ہمارا مقصد بھی جان لیں گے؟ شہباز خان کی اس بات سے سب نے اتفاق کیا اور مستان کو بھی ساتھ لے لیا گیا۔ وہ لوگ تیز رفتاری سے روزی کو اسٹریچر پر ڈالے ہوئے آگے بڑھتے رہے اور پھر اس جگہ پہنچ گئے جہاں ڈھلانوں کا آغاز ہوتا تھا۔ یہ ڈھلان زیادہ خطرناک نہیں تھے۔ بستی والوں نے شاید انہیں دیکھ لیا، کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں بہت سی عورتیں، بچے اور چند بوڑھے لوگ اس طرف آ کر کھڑے ہو گئے جدھر سے یہ لوگ بستی ڈھلان طے کر رہے تھے۔ یہ بات بھی سوچ لی گئی تھی کہ بستی والوں سے کس طرح پیش آنا ہے۔ مستان سب سے آگے تھا۔ اس نے ان لوگوں کو دیکھا جو رات کی تاریکی میں غالب ابانی نظر آ رہے تھے۔ وہ سب خاموشی اور ساکت کھڑے ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے، اور مستان نے آگے بڑھ کر مقامی زبان میں اپنا مدعا بیان کیا اور یہ زبان سمجھ لی گئی۔ دو بوڑھے آدمی آگے بڑھائے اور انہوں نے اسٹریچر پر لیٹی ہوئی روزی کو دیکھا، پھر ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ ان میں سے کوئی جوان نظر نہیں آ رہا تھا، یا تو بہت زیادہ بوڑھے تھے یا پھر عورتیں اور بچے۔ کسی نے مستان کو جواب نہیں دیا اور خاموشی سے ان کی صورتیں دیکھتے رہے۔ حمید سنگھ نے آگے بڑھ کر کہا، اگر آپ لوگ ہماری اس لڑکی کی کوئی مدد کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو آپ کا منہ مانگا انعام دیں گے۔ مستان نے یہی جملے مقامی الفاظ میں ادا کیے، لیکن وہ ساکت و جامد کھڑے رہے اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تبھی عقب میں کچھ ہلچل سی پیدا ہوئی اور ایک بوڑھی عورت آگے بڑھ آئی جس کے بال لمبے لمبے اور بکھرے ہوئے تھے، بدن پر پورا لباس تھا، چہرہ بہت زیادہ مدقوق اور جھریوں سے بھرا ہوا تھا، آنکھیں چھوٹی چھوٹی لیکن انتہائی تیز تھیں۔ عجیب سی شکل لگ رہی تھی اس کی۔ دوسرے لوگوں کو ہٹاتی ہوئی وہ آگے بڑھی اور روزی کے اسٹریچر کے قریب پہنچ گئی۔ اس نے جھک کر روزی کا چہرہ دیکھا اور چند لمحات تک اسی طرح جھکی رہی، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ باقی لوگوں نے فوراً ہی بوڑھی کو راستہ دے دیا اور بوڑھی عورت انہیں لیے ہوئے بستی میں داخل ہو گئی۔ بستی ہی کے درمیانی حصے میں ایک ویسا ہی مکان تھا جیسے دوسرے مکانات بنے ہوئے نظر آ رہے تھے۔
بوڑھی عورت نے مکان کا دروازہ کھولا اور ان لوگوں کو اندر آنے کا اشارہ کر دیا۔ ہرمیت سنگھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اندر پہنچ گیا۔ ایک جگہ بوڑھی نے اسٹریچر رکھنے کے لیے کہا، پھر بڑی تیزی سے اندر 2 اور مشعلیں روشن کر دی گئیں۔ اس نے دونوں مشعلیں زمین میں گاڑ دیں اور پھر گھٹنوں کے بل روزی کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر سے روزی کا لباس اس کے بدن سے ہٹا دیا۔ یہ لوگ تھوڑے سے جھجکے، لیکن یہ نازک لمحات تھے، اس لیے وہ مجبوراً بوڑھی عورت کی کارروائی دیکھتے رہے۔ بوڑھی عورت نے روزی کے زخم دیکھے، پٹیاں وغیرہ نوچ کر پھینک دیں اور پھر زخموں پر انگلیاں پھیرنے لگی۔ چند لمحات اسی طرح گزر گئے۔ بوڑھی عورت پاگل لگ رہی تھی اور انہیں یہ خطرہ تھا کہ تجربہ کہیں خطرناک نہ ثابت ہو۔ گھر کے باہر کے حالات کسی کو معلوم نہیں تھے، لیکن مدھم مدھم آوازوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ بوڑھی کے دروازے پر باہر لوگ موجود ہیں۔ پھر دفتن بوڑھی اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنے گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہو گئی۔ وہ لوگ ایک دوسرے کی صورتیں دیکھ رہے تھے۔ بوڑھی عورت واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں پیلے رنگ کے کچھ پتے دبے ہوئے تھے، جنہیں اسے ہتھیلی پر مسلا اور پھر روزی کی ناک کے دونوں نتنوں میں اندر تک ٹھونس دیا۔ چرن گپتا کے انداز میں ایک لمحے کے لیے اضطراب پیدا ہوا، لیکن ہرمیت سنگھ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے پرسکون کر دیا۔ بوڑھی چند لمحے اسی طرح روزی کا چہرہ دیکھتی رہی اور اس کے بعد اس نے پھر اس کے زخموں پر انگلیاں پھیرنا شروع کر دیں۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی انگلیوں پر دباؤ ڈالتی جا رہی تھی اور زخموں سے خون بہنے لگا تھا۔ چرن گپتا پھر گھبرا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا اور حمید سنگھ کے عقب میں آ گیا۔ وہ یہ کارروائی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ بوڑھی عورت کے ہاتھوں کی انگلیوں کا دباؤ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا تھا اور پھر دفتن حمید سنگھ کے حلق سے ایک آواز نکل گئی۔ بوڑھی نے اپنی انگلیاں زخموں میں اتار دی تھیں اور طاقت لگا کر کچھ کر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے حمید کے انداز میں بھی اضطراب پیدا ہوا، کیونکہ زخموں سے بھل بھل خون بہہ رہا تھا، لیکن بوڑھی مسلسل اپنے ہاتھوں کو جنبش دے رہی تھی۔ حمید سنگھ نے بمشکل تمام خود کو سنبھالے رکھا اور بوڑھی عورت کی یہ کارروائی دیکھتا رہا۔ چند منٹ اسی طرح گزر گئے۔ بوڑھی نے روزی کو ادھیڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن اس کا نتیجہ جو نکلا وہ اتنا حیرتناک تھا کہ حمید سنگھ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ بوڑھی نے چند لمحات کے بعد خون میں ڈوبی ہوئی کوئی چیز باہر نکالی۔ یہ رائفل کی گولی تھی۔ اس نے گولی نکال کر ایک سمت میں رکھ دی اور پھر دوسرے زخم میں اسی انداز میں انگلیاں ڈالنے لگی۔ یہ طریقہ علاج ناقابل یقین تھا، لیکن حمید سنگھ کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ واقعی کچھ ہو رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد زخم سے دوسری گولی بھی نکال لی گئی۔ روزی کے بدن میں ذرا سی بھی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ناک میں جو پتے ٹھونسے تھے وہ بے ہوش کر دینے والے تھے اور روزی دنیا و مافیہا سے بالکل بے خبر تھی۔ لیکن زخموں سے اس طرح انگلیوں سے گولیاں نکال لینا دنیا کا حیرت انگیز کارنامہ تھا۔ بوڑھی اس کے زخموں کو دیکھتی رہی، پھر اس نے آہستہ آہستہ سے زخموں کو صاف کیا۔ خون اب بھی بہہ رہا تھا اور روزی کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی زردی کچھ اور گہری ہو گئی۔ بوڑھی نے اچانک ہی اپنے حلق سے ایک آواز نکالی اور بہت سا تھوک روزی کے زخموں پر تھوک دیا۔ چرن گپتا نے کراہیت سے آنکھیں بند کر لیں، لیکن مستان بڑی عقیدت سے بوڑھی کی یہ کارروائی دیکھ رہا تھا۔ بوڑھی نے انتہائی غلیظ انداز میں تھوک اس کے زخموں پر مل دیا اور پھر ناک سے وہ پتے نکال دیے جو اس نے اندر ٹھونسے ہوئے تھے۔ ان پتوں کو کھول کر اس نے وہ پتیاں ان زخموں پر چپکا دیں اور پھر اپنے غلیظ دانتوں کی نمائش کرنے لگی۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ مستان نے اس سے کچھ کہا اور بوڑھی عورت نے اس کا کوئی جواب دیا۔ تب مستان بولا، یہ کہتی ہے کہ اب چاہیں تو ان زخموں پر پٹیاں لپیٹ سکتے ہیں۔ حمید سنگھ اور چرن گپتا نے کانپتے ہاتھوں سے روزی کے زخموں پر پٹیاں کس دیں، لیکن جو کچھ ان کے سامنے آیا تھا وہ اتنا حیرت انگیز تھا کہ وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہے تھے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔